نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزے عبادت پہلوں پر بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح آج تم پر فرض ہے۔ لعلکم تتقون کہ یہ عبادت اس لیے ہے کہ اس عبادت میں کوئی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں نے ہماری تعلیم میں فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے ایک مہینے کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سے ایک بڑھ کر عطا، مہربانی، فضل و کرم ہے۔ 11 مہینے جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے تو یہ حرام کا ترک آزاد سے ہوتا ہے۔ آنکھ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ حرام نہ کرے، کان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ حرام میں نہ پڑے، زبان کو حکم ہوتا ہے کہ نیک بولے، برا نہ بولے۔ یہ 11 مہینے کی عبادت جو ہے یہ حکمی تقوی کی عبادت ہوتی ہے، یعنی اعضاء کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ حرام کو ترک کر دیا جائے۔ اور جب 11 مہینے کوئی حرام کے ترک میں زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی جنتی کی زندگی ہوتی ہے، اور اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ جنت کی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ سیدھی بات ہے کہ جب کوئی حرام کو، خواہش کی پیروی کو ترک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بناتا ہے۔ خواہش کی پیروی ترک میں یہ بات ہوتی ہے کہ نفس کی پیروی اور ہے اور اعضاء کی پیروی اور ہے۔ جب نفس اعضاء کو حکم دیتا ہے، اچھا حکم دیتا ہے، تو اعضاء کو حرام کے ترک کا حکم دیتا ہے، اور اگر برائی کا حکم دیتا ہے تو اعضاء کو گندے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اعضاء کا معاملہ 11 مہینے ہوتا ہے، اور یہ حکمی تقوی ہے۔ علمی تقوی جو ہے یہ مومن کو تب نصیب ہوتا ہے کہ جب کوئی حلال ترک کرتا ہے، اور یہ حلال کا ترک کس میں کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کرتا ہے۔ اللہ 2 حکم دیتا ہے۔ ایک حکم میں اعضاء جو ہیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اعضاء جو ہیں وہ حرام ترک کرتے ہیں، اور ایک حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کو دیتا ہے جو حلال ترک کرتا ہے۔ حلال کے ترک میں روزہ رکھا ہوتا ہے، کھانا حلال ہے نہیں کھاتا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پینا حلال ہے نہیں پیتا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مباشرت حلال ہے لیکن نہیں کرتا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حکم اللہ پاک نے کس کو دیا ہے؟ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کو دیتا ہے، کیونکہ آنکھ، کان، زبان وغیرہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، مباشرت وغیرہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ حکم جو ہے وہ نفس کو دیا گیا ہے۔ نفس جیسے ہی کھاتا پیتا اور مباشرت کرتا ہے تو وہ روزے میں نہیں ہوتا، روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اعضاء کو حرام کے ترک کا حکم دیا گیا ہے اور نفس کو حلال کے ترک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک طرف جب نفس حلال کو ترک کرتا ہے تو یہ نفس کا ساتھ اللہ نبی رسول کے ساتھ اور جنت میں ہوتا ہے، اور جب اعضاء جو ہیں وہ حرام کو ترک کرتے ہیں تو یہ نفس جو ہے یہ جنت میں جانے کے اہل ہو جاتا ہے،
اور نفس کی اصلاح والا اللہ نبی رسول کے ساتھ ہونے کے اہل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تقوی حکمی ہے جو کہ 11 مہینے ہوتا ہے، اور ایک تقوی علمی ہے جو 1 مہینے رمضان المبارک کے روزے میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک سے ایک بڑھ کر چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو حکمی تقوی میں جو شیطان جکڑا جاتا ہے وہ ایک شیطان ابلیس بھی ہے، اور ایک شیطان وہ بھی ہے جو ابلیس کا پیروکار بن گیا ہے۔ یہ جو جکڑے ہوئے شیطان ہوتا ہے، یہ حرام کے ترک میں نا جتنے کام وہ پھر مومن کرتا ہے، یعنی اس کے اعضاء کرتے ہیں، تو وہ اللہ پاک نے رحمت برکت میں ایسی ہے جیسے شیطان کو جکڑ دیا اور شیطان کے پیروکار کو جکڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ اعضاء میں حرام کا ترک ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال کے ترک کا حکم دیتا ہے۔ وہاں تو شیطانوں کو جھگڑا ہوتا ہے، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو خود پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور اپنی پکڑ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے پر وہ رحمت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ حرام کے اندر جب کوئی حرام کا ترک کرتا ہے تو جنت ہوتی ہے، لیکن حلال کے ترک میں اللہ کا اور اللہ کے بندے کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے جسے ملے وہ جنت والا نہ بنے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور دوسرا فرمایا ماں باپ ملے یا ماں باپ میں سے ایک ملے اس کی خدمت نہ کرے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ اور تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بندے کا ذکر تم میں ہو اور تم نبی رسول پر میرے بندے پر درود سلام نہ بھیجو تو اس پر بھی اللہ پروردگار ناراضگی اور لعنت کا اظہار فرماتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اگر اللہ کے بندے کے ساتھ رہنا ہے تو یہ اللہ کا ساتھ ہے، اگر ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو یہ حکمی تقوی میں جنت کا ساتھ ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ